ہم پاکستانی اداروں سے چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے مقتدر ادارے ہیں وہ ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی آگ لگے تو فوراً پانی ڈالا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، بعض دفعہ مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے گستاخوں کو محفوظ رستہ دیا جاتا ہے اور انہیں باہر بھیجا جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے قانون کو ہاتھ لینے کے جذبے پھر زیادہ ہوتے ہیں، ایسے افراد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک فوراً پہنچایا جائے، فوراً انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے تو یقیناً عاشقان رسول کی امت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے عدل پسند ہیں، ہمارے ادارے انصاف پسند ہیں. لیکن اگر ہمیں نظر آئے کہ گستاخان رسول کو محفوظ طریقوں سے عدلیہ چٹ دے کے انہیں باہر بھیج دے، چاہے آسیہ ملونہ ہو، چاہے کوئی اور بھی ہو، ماضی قریب کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنے والا شخص، اس کو بڑے محفوظ ہاتھوں سے اسے باہر انگلستان بھیجا گیا، تو ہم کیا گمان کریں؟ کیا بدگمانی پیدا نہیں ہوتی؟ کیا لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح نہیں ہوتے؟ تو جب ایسے لوگوں کو کسی مصلحت کی وجہ سے آپ لوگ محفوظ رستہ دیتے ہیں، یہ ہیں وہ وجوہات جن وجوہات کی بنیاد پر ہر چوتھے دن کوئی شتونگڑا سر اٹھا لیتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں بکتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں بکتا ہے، کوئی کسی طرح بولتا ہے، کوئی کسی طرح منہ کھولتا ہے. ہم سمجھتے ہیں مشورہ مانا جائے، اور یہ بھی اسلام اور قانون کے منافی نہیں ہے کہ چند گستاخوں کو جلد از جلد چوک میں کھڑے کر کے ان کی گردن اتاری جائے. دیکھو گستاخ کیسے ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کی نسلیں چھوڑ جائیں گی. ہمیں پتا ہے کہ دشمن قوتیں امریکہ افغانستان سے بری طرح ناکام ہو کر باہر نکلا ہے، ادھر اسرائیل ہے، ادھر انڈیا ہے. وہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، وہ کسی نہ کسی بندے کو ضرور خریدتے ہیں اور آ کے ایجنٹ موجود ہیں، یہ قوتیں کام کر رہی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، لیکن ہمارے ادارے اللہ کے فضل سے ایسے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں پوری دنیا مانتی ہے. پوری دنیا کے اندر اول نمبر پر ہمارے ادارے ہیں. جو مسلمان کے اندر جذبہ ہے وہ کسی کے اندر نہیں، جو کلمے کا نور ہے وہ کہیں بھی نہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جو اداروں کے لوگ ہیں وہ کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کو جب تک ہم کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے یہ نرسریاں تیار ہوتی رہیں گی اور یہ لوگ بکتے رہیں گے، خریدنے والے خریدتے رہیں گے اور بکنے والے تو ظاہر ہے موجود رہتے ہیں. اس لحاظ سے پھر آگ لگتی ہے. اس طرح احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر احتجاج کے اندر بھی وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ احتجاج کرنے والے تو امن والے لوگ ہیں، وہ تو پتہ توڑنے والے بھی نہیں. ہم جتنے بھی احتجاج کرتے ہیں ہمارا سبق یہ ہے، ہمارا دستور یہ ہے، ہماری تعلیم و تربیت یہ ہے کہ احتجاج کیا جائے لیکن وطن عزیز کے کسی پتے کو بھی نہ توڑا جائے. دکان تو بڑی دور کی بات ہے، گاڑی موٹر سائیکل تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اس لحاظ سے کوئی بھی ہماری جو مذہبی جماعت ہے یہ تربیت نہیں دیتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کرواتے ہیں پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ خود ہی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، خود ہی یہ سارے سلسلے کر کے پھر وطن عزیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ دونوں طرح سے کامیاب ہوتے ہیں. ایک وطن کو نقصان بھی پہنچا دیا، افراتفری بھی قائم کر دی، دوسرا مذہبی جماعتوں کو بدنام بھی کر دیا کہ داڑھی والے لوگ ایسے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ایمانداری سے، دیانتداری سے جب دیکھا جاتا ہے تو ان کا تانا بانا کہیں اور جا کے ملتا ہے. یہ کسی اور کے ایجنٹ ہیں، یہ کوئی اور نسلیں ہیں، یہ کوئی اور فصلیں ہیں، یہ کوئی اور سسٹم ہے. تو لہذا ہماری مقتدر اداروں سے گزارش ہے کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام تقی رضا، امام نقی رضا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کو فوراً گرفتار کیا جائے. پورے یقین کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اگر دیانتداری سے بندے کو ڈھونڈنا چاہیں تو زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتے.
صلاحیت موجود ہے، طاقت موجود ہے، ہمارے پاس سورسز ہیں، سارا کچھ اداروں کے پاس موجود ہے. تو لہذا اس بندے کو فوراً جہاں سے بھی ہو، کہیں بھی ہو، فوراً اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شر پسند عناصر کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کو فوراً سزا دی جائے، ان لوگوں کو فوراً سے پہلے ان کو چوک میں کھڑا کر کے قانون کے مطابق ان کا سر اتارا جائے. اہل بیت کا گستاخ کسی بھی نرمی کا مستحق نہیں.